کہ بابل مندب میں کسی جہاز کا نشانہ بننا، اس مربن آئل مہنگا ترین ہو گیا۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والوں میں سے ایک ملک ہے۔ جو ریفائن کرنے والا انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح سے تباہ ہوا ہے۔ پاکستان اور چین اور باقی ملک جو ہیں وہ تو پہلے سے تیل لیتے ہیں، وہ تو تیل خود پیدا نہیں کرتے، تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تیل کے 3 بڑے مراکز دنیا میں، وہاں پہ ایمرجنسی ہے اور تیل کی سپلائی کے بہت زیادہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ سپلائی برقرار بھی رہے گی دنیا کو، اور اس لحاظ سے دنیا میں تیل کا ایک بڑا بحران کیا پیدا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ایران اپنی جارحانہ پالیسی پہ عمل درآمد اس نے شروع کر دیا جس کا اس نے اعلان کیا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حوثی اب دوبارہ سے، جو یمن کے حوثی ہیں، انہوں نے حملے شروع کیے ہیں، دونوں طرف شروع کیے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ محض ایک اعصابی جنگ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ ان سب چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں میاں طاہر۔ دیکھیں، یہیں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے، اب کچھ ماہرین جو ہیں اور کچھ تجزیہ کار وہ اس بات پہ اب آگے ہیں کہ یہ جنگ اب اعصابی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، یعنی کہ جو لڑنا تھا لڑ لیا۔ ادھر امریکہ نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا ہے اور امریکہ اب نہیں لڑنا چاہتا، نہیں لڑ سکتا۔ اب کوئی جو مرضی کہے کہ امریکہ جی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ لڑائی لڑنے کی سکت اب اس میں نظر نہیں آ رہی۔ اگر وہ لڑ سکا تو کوئی ایک بہت بڑا حملہ، کوئی ایک محدود پیمانے پہ ایک بڑا حملہ، صرف یہ اس کے پاس ایک آپشن رہ گیا ہے۔ اور اگر یہ بھی آپشن وہ اڈاپٹ نہ کر سکا آنے والے دنوں میں، تو آپ سمجھیں کہ وہ اس جنگ کا دوڑ کے بھاگا ہوا کھلاڑی ہوگا۔ اسی طرح ایران کی اپنی معیشت کا مسئلہ ہے، اور پھر یہ کہ کتنا ہی اس کے پاس سٹاک پائل ہو سکتا ہے، اسلحے کی کتنے ہی ذخیرے اور ہو سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف لڑتا ہی رہے، اور اس کو یہ لڑنا کب تک اس کے لیے ممکن ہے؟ کیوں کہ گھیرا بہت تنگ ہو چکا ہے، تیل بک نہیں رہا، تیل رس کے سمندر میں جا رہا ہے۔ اچھا، جب تیل، یہ ایک چیز کی نشانی ہے، ذرا غور کیجئے گا، تیل رس کے سمندر میں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل جو ہے وہ جا نہیں رہا کہیں۔ اگر تیل نکال کے کہیں جا رہا ہو تو وہ رس کے سمندر میں کیوں آئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ تیل، اس کا جو ایران کا تیل ہے وہ نہیں بک رہا۔ تو جب نہیں بک رہا تو پھر معاشی سانس مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح دونوں جو کھلاڑی ہیں، جو لڑائی کے دونوں پلیئر ہیں، وہ ہف چکے ہیں اس وقت، اور اس میں اب وہ ایک دوسرے کے خلاف اعصابی حربے استعمال کر رہے ہیں۔ نعرے بازی ہو رہی ہے خوب کہ میں نہیں ہارا، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہارا۔ اور پھر اسی دوران ایران نے یہ اعلان کیا، اور اس کو بھی کچھ ماہرین اسی پیرائے میں لے رہے ہیں۔ وہ اعلان یہ تھا کہ اب ہم اپنی سرحدوں سے باہر جا کے خود حملے کریں گے، یعنی کہ دشمن کا پیچھا کریں گے، دشمن کے پیچھے جائیں گے۔ اب ہم دفاعی لڑائی سے جارحانہ انداز میں جائیں گے، یعنی کہ اوفینسو ہو جائیں گے۔ آج یو اے ای پہ حملے ہوئے ہیں، 2 میزائل داغے گئے ہیں، لیکن اس کا گو کہ ابھی تک تو یو اے ای نے کوئی اس کا ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن میزائل تو باہر سے ہیں، یو اے ای نے تو نہیں اپنے آپ پہ داغ لیے۔ اب یو اے ای کا ایک عرصے بعد اس پر میزائل کا داغے جانا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ یو اے ای امریکہ کا الائی ہے، پکا الائی ہے۔ سعودی عرب کی طرح اس نے اپنے آپ کا فاصلہ اختیار نہیں کیا، عمان کی طرح وہ ایران کی طرف نہیں آیا، قطر کی طرح اس نے سعودی عرب امریکہ سے دور نہیں ہٹا، اور نہ ہی اردن کی طرح اس نے اب امریکہ کا ساتھی ہونے کا ان کا کوئی سچ کو دعویٰ ہے، یا ایون وہ کہیں بیک چینل سے پیغام ہی بھیج رہے ہوں گے ایران کو کہ بھئی ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یو اے ای پکا وہاں اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران واقعتاً کچھ آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اسی اعصابی جنگ کا حصہ ہے، اور ایک دفعہ جوڑ کے تو اپنے آپ کا بتا کے تو پھر ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، کوئی آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یو اے ای میں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور مربن جو ہے، جو یو اے ای کا آئل ہے، وہ سب باقی برینٹ اور امریکن آئل سب سے اوپر جا چکا ہے۔ تو امریکہ مربن تیل یو اے ای کا مہنگا ترین ہو گیا۔ اسی کے ساتھ حوثیوں نے
باب المندب میں یعنی کہ ریڈ سی میں ایک ویسل کو، ایک جب جہاز کو نشانہ بنایا جو کہ تیل لے کے جا رہا تھا۔ یہ جو حوثیوں کا یہ انداز ہے، اس سے اگر یہ کشیدگی اور بڑھتی ہے، اور میں ایک بات تو آپ یاد رکھیے کہ جب کوئی اقتصادی مرکز نشانہ بنتا ہے تو اس سے غصہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ عام کہیں میزائل گر جائے، لگ جائے، ٹھیک ہے، وہ کسی ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کا جہاز تباہ کر دیں، کسی کی آئل ریفائنری پہ جا کے ہٹ کریں، تو اس پہ سب سے زیادہ ری ایکشن آتا ہے۔ تو یہ ایک لڑائی کا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ پھیلاؤ ہے، بلکہ باب المندب میں کسی جہاز کا نشانہ بننا، اس کا مطلب کہ وہاں سے ٹریفک اب کم سے کم ہو جائے گی، تیل کی سپلائی وہاں سے بھی رک جائے گی، مربن آئل مہنگا ترین ہو گیا۔ اور تیسری طرف جو تیسرا میں نے آپ کو کہا کہ 3 مراکز میں ایمرجنسی ہے، تو تیسرا ہے رشیا۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والوں میں سے ایک ملک ہے، پہلا دوسرا اس کا نمبر ہے، اور وہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے، ان کے ہاں جو یوکرین کے حملے ہیں، اس کے بعد جو ان کی ریفائنریز کی تباہی ہوئی ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے، اس سے ابھی حال ہی کے حملے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ وہاں لائنیں لگ گئی ہیں، تیل موجود نہیں ہے، وہاں پہ تیل کا سٹاک موجود نہیں ہے، کیونکہ خام تیل تو ہوتا ہے، اس کو ریفائن بھی تو کرنا ہے نا، تو وہ جو ریفائن کرنے والا انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح سے تباہ ہوا ہے۔ تو اب وہ ادھر ادھر سے تیل منگوا کے اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، بلکہ دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اسے دوسرے ملکوں سے تیل مانگنا پڑ رہا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے اس وقت دنیا کے 3 بڑے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مطلب پاکستان اور چین اور باقی ملک جو ہیں وہ تو پہلے سے تیل لیتے ہیں، وہ تو تیل خود پیدا نہیں کرتے، تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا جب یہ جو سپلائی چین ہے یہ متاثر ہو رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑا بحران اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی اپنے پنگے بڑھاتا جا رہا ہے، اور اس نے شام پہ ایسی جگہ پہ حملے کیے ہیں جو ترکیہ سے متعلق ہیں، یعنی کہ وہاں جہاں پہ ترکیہ کی وہاں پہ باقاعدہ عمل دخل ہے، وہاں پہ حملے کیے ہیں، تو اس نے دراصل ترکیہ کو بھی چھیڑا ہے۔ تو یہ جو اس وقت معاملات ہیں یہ کوئی سمٹ نہیں رہے ہیں، مطلب بظاہر تو ایک آپ کو تھوڑی سی خاموشی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ خاموشی نہیں ہے، یہ اس میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں بے شک وہ چھوٹی ہو رہی ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ اور ان کا اثر بہت بڑا ہے۔ تو یہ بحران اگر بڑھتا ہے تو یہ ایک دفعہ پھر نہیں بلکہ ایک پہلے سے زیادہ اس دنیا کو اپنے سختی کی لپیٹ میں لے گا۔ یہ تھی میرے پاس اب تک کی اپڈیٹ۔